إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات. خداوند متعال کا قرآن، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، ایک نظام کو بیان کرتا ہے. اور پھر خداوند متعال نے قرآن میں بار بار ارشاد فرمایا اور انسان کی اہمیت، عظمت، فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ تمیز پاتا ہے باقی مخلوقات سے، حیوانات سے، عقل کے ذریعے. اللہ نے اس میں فکر رکھی ہے، عقل رکھی ہے، جس کے ذریعے ارتقاء کی منازل کو طے کرتا ہے. انسان طبیعتاً ترقی پسند ہے، چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھتا جاؤں، جبکہ باقی مخلوقات، حیوانات میں یہ فکر اور سوچ نہیں ہے کہ آگے بڑھنا ہے اور ترقی بھی کوئی چیز ہے جس میں نے اپنے وقار کو بڑھانا ہے، عزت کو، منزل کو، مقام کو. یہ صرف انسان میں ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے انسان پہ خصوصی طور پہ احسان فرمایا، عقل دے کر اس کو عالم بنایا، علم سیکھنے کی صلاحیت رکھی اس کے اندر، تاکہ آگے علم کے ذریعے بڑھ سکے. آپ حیوانات میں سے کسی کو اس صفت کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے. مثلاً بیل ہے، آپ نہیں کہہ سکتے وہ جاہل ہے یا عالم ہے ہی حیوان. حالانکہ انسان بھی حیوان تو ہے، لیکن حیوان ناطق اس کو کہتے ہیں، یعنی طاقت مدرکہ، قوت مدرکہ رکھتا ہے. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، مفید کیا ہے، غیر مفید کیا ہے، وہ انسان سمجھتا ہے. اور یہ طاقت بھی انسان کو رب العالمین خالق نے عطا فرمائی ہے. اور پھر خالق فرما رہا ہے کہ انسان کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کے لیے ہم نے وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے تابع کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اب تابع سے کیا مراد ہے کہ آیا انسان کے اشارے سے آسمان چلتا ہے؟ تابعیت کا یہی معنی ہے، پیروی کا یہی معنی ہے. اور زمین بھی انسان کے اشاروں سے چلتی ہے. تو ظاہراً یہ ترجمہ کیا جاتا ہے
لیکن معنی اور مفہوم یہ نہیں بنتا ہے، بلکہ معنی اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ کارگر ہیں اور مفید ہیں انسان کے لیے، یہ تعبیت کا معنی بنتا ہے۔ آسمان ہے تو وہ بھی انسان کے لیے مفید ہے، زمین ہے تو وہ بھی انسان کے لیے مفید ہے، آسمان و زمین کے اندر سورج، چاند، ستارے یا جو پھل ہیں، جو اناج ہے، یہ بھی انسان کے لیے مفید ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ خالق فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور بے شک ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، تکریم بخشی ہے۔ کیوں؟ بنی آدم، جتنے بھی بنی آدم کی اولاد ہے بلا استثناء، انسان من حیث الانسان جو ہے اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کے لیے بہت سارے بندوبست کیے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت جہاز تو نہیں تھے، یا اگر تھے بھی تو یہاں جہاز کا لفظ نہیں آیا، یا تو بندے بائی روڈ جیسے بری سفر کیا کرتے تھے یا بحری سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا چاہے آپ بر میں سفر کریں یا باہر میں سفر کریں، خشکی پہ سفر کریں یا پانی میں سفر کریں، ہم نے تمہاری سواری کا بندوبست کر دیا ہے۔ ظاہر ہے انسان نے زندگی گزارنی ہے، کسی نے علم پڑھنے کے لیے جانا ہے تو کسی نے روزی کمانے کے لیے جانا ہے، ملازمت کے لیے جانا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے حرکت میں برکت ہے، حرکت کریں گے آپ کو تو برکت انشاءاللہ آئے گی۔ اور ویسے بھی کہا گیا ہے سیروا فی الارض، زمین میں چلتے رہو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے رہو۔ تو اللہ نے فرمایا اے انسان، ہم نے تمہیں عزت بخشی اور بہت سارے تمہارے لیے وسائل مہیا کر دیے، سواری ہم نے مہیا کر دی، سمندر میں بھی، دریا میں بھی، خشکی میں بھی۔ تو کہیں جانا چاہتا ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندوبست اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ رزق جیسے آپ استعمال کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، رزق کا معنی جیسے نعمات ہیں، لیکن رزق کا معنی اصل میں عطا ہے، یعنی ہم نے عطا کیا ہے تمہیں سب کچھ طیبات میں سے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ اب یہاں مرزقنا یعنی اے اللہ تو ہمیں عطا کر زیارت حسین دنیا میں اور مظلوم کربلا کی شفاعت آخرت میں۔ تو رازق یرزق کا معنی اصل میں عطا ہے، یعنی کوئی چیز عطا کرنا، تو یہاں بھی وہی معنی ہے۔ اس کے بعد خالق فرما رہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، توجہ فرمائیں گے کہ ہم نے ان انسانوں کو فضیلت دی ہے، بنی آدم کو، بہت ساری مخلوق پر۔ اب بہت ساری مخلوق سے کیا مراد ہے؟ یہاں کوئی مخلوق ہے جو مستثنیٰ ہے کہ جس پر اللہ نے فضیلت نہیں دی ہے انسان کو؟ جبکہ میں اور آپ تو معاشرہ میں کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مخلوقات میں چاہے حیوانات ہیں، جمادات ہیں، جن ہیں، ملائکہ ہیں، جو بھی ہیں، اللہ نے سب پر فضیلت دی ہے انسان کو۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ لیکن علی کثیر کا لفظ بتاتا ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے،
علماء نے، اہل سنت علماء اور شیعہ علماء نے بھی کہا ہے کہ ملائکہ کے علاوہ اللہ نے ساری مخلوق پر انسان کو فضیلت دی ہے، اور اگر سارے ملائکہ نہیں ہیں تو کم از کم سید الملائکہ حضرت جبرائیل تو ضرور انسان سے افضل ہے، بہت سارے انسانوں سے افضل ہے، ہر انسان ملائکہ سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ علماء نے بحث فرمائی ہے، اس لیے علی کثیر لفظ آیا ہے۔ دوسرے مفسرین نے کہا نہیں، کثیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ساروں پر فضیلت دی ہے اور کچھ مستثنا ہے، یہاں کثیر بمعنی جمیع ہے، یعنی تمام مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت دے دی ہے۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں افضل المخلوقات یا اشرف المخلوقات ہے انسان، تو وہ ٹھیک ہے، انسان من حیث الانسان ملائکہ سے بھی افضل ہے، اگر کثیر کا معنی جمیع یعنی تمام لیا جائے تو۔ ممن خلقنا، جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا۔ پھر ایک تاکید آئی ہے تفضیلا، یعنی فضلناہم تفضیلا، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، فضیلت دینا۔ اب دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کرمنا ہے اور دوسرا فضلنا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ کرمنا ہم نے عزت بخشی، ظاہر ہے عزت بخشی ہے اشرف المخلوقات بنا کر، یا کوئی اور فرق ہے اس میں؟ تو علماء مفسرین نے کہا ہے کچھ فروق ہے۔ کرمنا ہم نے عزت بخشی ہے اس کو ظاہری شکل و صورت کے حساب سے، ہم نے اس کو انسان بنایا، اس کو اچھی سے اچھی اور خوبصورت مخلوق بنایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک مثال بھی دی ہے مفسرین نے کہ ہر چیز کا منہ نیچے ہوتا ہے لیکن انسان کا منہ اوپر اللہ نے رکھا ہے، تاکہ یہ کسی کے سامنے اور مخلوقات میں سے کسی کے سامنے جھک نہ سکے اور نہ ہی جھکنے کی اس کو ضرورت پڑے۔ کبھی بھی انسان جب متوجہ ہوتا ہے دوسروں کو تو اس کا منہ سامنے آمنے سامنے کھڑا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے عظمت بخشی ہے، جو نظام جسمی بنایا ہے اللہ نے انسان کا، کسی اور کے لیے ایسا نہیں بنایا ہے جی۔ سب سے خوبصورت انسان کا ڈھانچہ، اور جتنی اشیاء کو رکھا ہے حکمت کے مطابق بڑا خوبصورت بنا کے، وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، جب انسان کو بنا لیا تو پھر اعلان فرمایا کہ وہ کتنا خوبصورت خالق ہے انسان کو بنا کر۔ یعنی کرمنا سے مراد وہی عطا ہو سکتی ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، فضلنا سے مراد جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کو فضیلت دی ہے، عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے، شعور کے ذریعے، فکر کے ذریعے، قوت مدرکہ کے ذریعے ہم نے انسان کو باقی مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا یاد رکھ یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں کیوں دی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ روز میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پڑھی تھی جس میں خالق نے اپنی مخلوق کو عبادت کا حکم دیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی سرکش ہونے لگتا ہے تو اس کو نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں، اور یاد دلایا جاتا ہے تو کس کا بیٹا ہے، تیرا خاندان کیسا ہے، تیرا باپ کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، ماشاءاللہ تیری شکل و صورت کتنی خوبصورت ہے، تو نشے پہ لگ گیا ہے، دیکھ اتنی خوبصورت شکل کو کیوں خراب کر رہا ہے۔ تو خالق نے بھی بہت ساری نعمات یاد کروائی ہیں اپنے بندے کو۔ ایک تو وہ فضیلت تمام لوگوں سے، تمام مخلوق سے افضل بنایا، پھر فرما رہا ہے اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے سورہ بقرہ میں
الذی جعل لکم الارض فراشن، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، اور پھر والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے بہترین شامیانہ اور چھت بنا دیا ہے۔ یاد اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو بچھونا بنانا، اگر آپ کسی کے لیے بستر بچھاتے ہیں تو اسی لیے بچھاتے ہیں نا کہ اس کو سکون ملے، وہ آرام کر سکے، نیند کر سکے، یا آپ کسی کے لیے چھت بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر قسم کی سردی سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہ سکے۔ چھت بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے زمین کو بچھونا بنا کر انسان کے لیے اور آسمان کو چھت بنا کر اس کے لیے یہ سکون کی جگہ قرار دی ہے۔ اب محفوظ بھی ہے، سکون بھی کرے، نیند بھی کرے، آرام بھی کرے، سایہ بھی اوپر ہے، بارش بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ چھت بناتے ہیں۔ پھر فرما رہا ہے آگے بارش کا ذکر کر کے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اب سما کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے یہ آسمان جو آپ کو نظر آتا ہے، نیلی چھت جسے آپ کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے بلندی سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، احسانات یاد دلا رہا ہے، اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے، اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے بہت سارے فروٹ اور ثمرات کو نکالا ہے، جو کہ رزق لکم، جو تمہارے لیے رزق ہیں، تمہارے لیے عطا ہیں، تم ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ فلا تجعلوا، آگے فرما رہا ہے یہ میری نعمتیں ہیں نا، میری نعمتوں کی طرف متوجہ رہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ، جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے نا اسی کی عبادت کرتے رہو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالت یہی ہے کہ تم علم رکھتے ہو کہ وہی ذات خدا ہے، وہی پروردگار ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی آسمان کو کھڑا کرنے والا ہے، وہی زمین کو بچھانے والا ہے۔ جب یہ ساری صفات اسی کی ہیں تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں مواحد بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہم سب کو شرک جیسی بیماری، شرک جیسے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ آپ تمام